بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی انسٹا، یوٹیوب اینڈ ٹک ٹاک فیملی، امید کرتی ہوں اچھے سے ہیں۔ آج آخری دن ہے 2024 کا، اور ایک سال جس طرح سے آپ لوگوں کو چینج کر کے جاتا ہے، آپ کی زندگیوں کو چینج کر کے جاتا ہے، یہ ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ آج یہ ویڈیو ڈالنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگ 2025 میں ایک نئی انرجی کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ داخل ہوں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کامیابی چاہیے، محبت چاہیے، پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، مرتبہ چاہیے۔ میں نے اپنی ریالٹی کیسے کریٹ کی، اپنی لائف کو کیسے سہل بنایا، اور میری زندگی میں کس طرح آسانیاں آئیں، ٹوڈے وی ول ڈسکس اٹ۔ اور آپ کو میں بتاؤں گی کچھ ایسے راز جب آپ بھی ایئر اینڈ پر کہیں گے الحمدللہ۔ میری اسپرچول جرنی 2016 میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور میرے اوپر ریویل ہوا تھا 2020 میں کہ آئی ایم ان اسپرچول جرنی، اور میری اسپرچول اویکننگ 2016 میں سٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی۔ جو لوگ ہمدرد ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کائنڈ، لونگ، سافٹ ہوتے ہیں، دنیا کو سرو کرتے ہیں، چاہے دنیا ان کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہیں کرتی، انہیں ایمپاتھ کہتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں اپنا پرپس سرو کرنے آئے ہیں، اس دنیا کو سرو کرنے آئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف تکلیف دینے آئے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کا یہ سوال ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آخر آپ ہی کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، آپ ہی کو دھوکہ کیوں ملتا ہے، اور آپ ہی کی زندگی میں مشکلیں کیوں آتی ہیں، تو آپ کے لیے حضرت علی کا قول ہے، اس دنیا میں 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے: مددگار، وفادار اور ایماندار۔ اس لیے آپ اس چیز پہ کڑنا چھوڑ دیں کہ آپ کے ساتھ برا کیوں ہوا، آپ نے تو اچھا کیا تھا۔ آپ اب اس چیز پہ فوکس کریں گے کہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اچھا ہونا ہے، کیونکہ آپ اچھا ڈیزرو کرتے ہیں۔ 2025 آپ اسی چیز کے ساتھ شروع کریں گے۔ آج کا دن آپ الحمدللہ پہ اینڈ کریں گے، اور کل کا دن آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ اور اسی طرح آپ نے، جو لوگ مسلمز ہیں، فجر کی نماز ضرور پڑھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ضرور کریں۔ کل کا دن آپ اس طرح سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایک ہی دعا مانگیں گے اللہ سے: اے میرے پروردگار، مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ 3 دفعہ آپ یہ دعا مانگیں گے، اور دل سے مانگیں گے۔ دیٹس اٹ۔ آپ کے سال کا آغاز ایسے سٹارٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو لوگ مسلمز ہیں، آپ لوگوں کو مینیفیسٹ کرنا ہے اپنی لائف میں کچھ بھی، تو دیکھیں، میں نے ٹائم بائی ٹائم بہت ساری چیزیں اپلائی کی اپنی زندگی میں، اور میں ان پہ کافی اسٹرکٹ رہی، ڈٹرمینیشن کے ساتھ میں نے ان کو جب سٹارٹ کیا کنٹینیو رکھا، اینڈ بھی کیا۔ ایسا نہیں کیا کہ سٹارٹ کیا اور بیچ میں چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ مجھے میری دعاؤں کا جواب نہیں ملا۔ کئی بار ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق کچھ نہیں ملتا، لیکن اگر آپ اللہ پہ فیتھ دکھاتے ہیں اور اللہ کو یہ بولتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے، تیری خاطر تجھ پہ سب چھوڑ دیا، اپنا آپ بھی، اپنے معاملات بھی، اپنی خواہشات بھی، اور وہ انسان بھی جو میری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، پہلی چیز جو آپ کریں گے، استغفر اللہ کا ورد ہے، جو کہ آپ ڈیلی بیسس پہ 7000 بار کریں گے، یا کم سے کم 6000 بار، اور اس کو اپنی زندگی کا ایسے حصہ بنائیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ وضو کی کوئی قید نہیں ہے، ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ، نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں 5 وقت کی، یا پھر آپ چلتے پھرتے جس وقت بھی فارغ ٹائم میں بیٹھے ہیں، آپ استغفر اللہ کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ 1 سے 3 مہینے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے تو آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت اور توکل آپ کا بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو فائنینشیل پرابلمز ہیں، بچپن سے ہی ایک چیز ڈیلی بیسس پہ پڑھتی تھی، وضو ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، وہ میں اسکرین پہ آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ ایسا درود ہے کہ آپ ڈیلی اس کو 100 دفعہ پڑھیں گے،
آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دعا ہے جس کو میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں۔ جن لوگوں کو فائنینشیل پرابلم ہے، اگر آپ استغفر اللہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100 ٹائم۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو درود شریف کے ساتھ پڑھیں، 100 دفعہ روزانہ پڑھیں گے کسی بھی ٹائم۔ ایسا نہیں مل رہا، آپ کی رقم ڈوب گئی ہے، کسی نے آپ کا قرض دینا ہے، یا آپ کے معاملات اتنے الجھ گئے ہیں کہ بہت تنگی ہے رزق کی، یہ والا وظیفہ آپ اپنی زندگی میں شامل رکھیں، کبھی آپ کو فائنینشیل پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جن کے شادی کے معاملات ہیں، محبت کے معاملات ہیں، پرسنز آپ کو ویلیو نہیں دیتے، کمٹمنٹ نہیں دیتے، ان کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ ہے یا لطیفو 100 ٹائم۔ اول آخر آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں انہیں اللہ کی محبت ملے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ کی رحمت انہیں نظر آئے، اس کے لیے 100 ٹائم والرحمن الرحیم۔ پھر میں نے اللہ کی کرامات دیکھی۔ لوگوں کو اپنے پرسنز کا انتظار ہے اور آپ کے پرسنز نہیں آتے، یا آپ کے پرسنز چھوڑ کے جا چکے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا ہوگا، میں آپ لوگوں کو صرف ایک ہی مشورہ دوں گی۔ سکرین پہ آ رہی ہے استخارے کی دعا، جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آپ ضروری نہیں رات کو کر کے سوئیں، آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے۔ تو آپ چاروں میں سے کوئی بھی نماز آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے استخارے کی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے اللہ سے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور پھر استخارے کی یہ دعا پڑھیں گے۔ اس میں حاضر الامر آ رہا ہے 2 جگہوں پہ۔ آپ جب یہاں پہنچیں گے، آپ نے اپنے پرسن کا نام لینا ہے، اور حاضر الامر نہیں کہنا، اپنے پرسن کا نام لینا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا پوری پڑھ لینی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا پرسن آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس کی طرف راستے کھل جائیں گے، نہیں بہتر ہوگا کوئی اور آ جائے گا جو کہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اگر آپ نے فجر، ظہر یا مغرب کی نماز کے ساتھ استخارہ کیا ہے تو سونا یا خواب آنا شرط نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے اور دل سے سرنڈر کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا کرے گا جو آپ کی خواہش ہے۔ یہ بھی سٹارٹ ہے، آہستہ آہستہ جب مجھے موقع ملے گا میں آپ کو ہر وہ دعا بتاؤں گی جو میں نے وقتاً فوقتاً پڑھی ہے، اپنے رزق کے لیے، اپنے ریلیشن شپس کے لیے، اور اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور اللہ نے میرے لیے ابنڈنس کے دروازے بھی کھولے ہیں۔ صبر، توکل شرط ہے۔ جو ان دونوں باتوں پہ عمل نہیں کریں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب نان مسلمز کے لیے جو چیزیں میں بتا رہی ہوں، آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، ان کا بھی اسی طرح رزلٹ آتا ہے جیسے مسلم لوگوں کے لیے وظائف اور دعاؤں سے آتا ہے، اف یو ہیو فیتھ۔ سو مسلم لوگ بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں جو میں نان مسلمز کے لیے بتا رہی ہوں۔ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو واٹر بوٹل ٹیکنیک استعمال کریں آپ۔ میری زندگی کی کامیابی کے دن تبھی سٹارٹ ہوئے تھے جب میں نے یہ ٹیکنیک اپلائی کی تھی۔ سو واٹر بوٹل ٹیکنیک مسلمز بھی کر سکتے ہیں، شرط وہی ہے، فیتھ ہونا چاہیے، اور فیتھ ہمارا اللہ پہ مضبوط ہے الحمدللہ۔ پہلی ٹیکنیک جب میرے پاس سنگل پینی بھی نہیں تھا، مینیفیسٹیشن ٹیکنیک میں نے اپلائی کی تھی، وہ یہ تھی۔ اسے میں نے 21 ڈیز کے لیے کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اسے لیٹ گو کر دیا تھا۔ میں نے کبھی پھر سوچا نہیں تھا کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے۔ I'm not confirm, I don't remember کہ کچھ دن کے بعد یا کچھ منتھس کے بعد، بٹ ہاں اپرچونٹیز آئی تھیں اور میں نے ہر اس اپرچونٹی کو اویل کیا تھا انکم بڑھانے کے لیے۔ ایک وقت میں نے 4 جابس بھی کی ہیں۔ آپ نے اسپرائٹ کی بوٹل لینی ہے، کیونکہ میں نے اسپرائٹ کی بوٹل پہ کیا تھا، دیٹ از اے گرین کلر،
اور گرین کلر آپ کو وزڈم بھی دیتا ہے اور گرین کلر گروتھ کو بھی بتاتا ہے. تو میں نے گرین کلر کی بوٹل لی تھی، اس میں پانی بھرا تھا اتنا جتنا میں سارے دن میں پی سکوں یا میں ایک ہی دفعہ میں پی سکوں. ویسے میں صبح اٹھتے ساتھ سارا پانی پی لیتی تھی. آپ پورا دن اس کو پینا چاہتے ہیں یا ایک ہی دفعہ میں پینا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ ایک ہی دفعہ میں پینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اتنا ہی پانی اس میں بھریں جتنا آپ ایک ٹائم میں پی سکیں. بلینک پیپر لینا ہے، اس کو کاٹ کر ایک چھوٹی سی چٹ بنا لینی ہے جس کے اوپر آپ اپنی ڈیزائرز لکھیں گے. اور کوئی سی 3 ڈیزائرز، پیسے سے متعلق، شادی سے متعلق یا اپنے پرسن سے متعلق آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہونی چاہیے پریزنٹ ٹینس میں. آئی ایم ارننگ 3 lakhs پر منتھ، آئی ایم ہیپیلی میریڈ ود مائی سول میٹ، یا آپ آئی ایم ہیپیلی میریڈ ود سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے نام کے ساتھ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو آپ اپنی کوئی بھی ایسی 3 ڈیزائرز جو آپ کے لیے ابھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ لکھیں گے پریزنٹ ٹینس میں. اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. وہ چٹ اس باٹل کے ارد گرد ریپ کر دینی ہے. جب آپ اس کو ریپ کریں گے ٹیپ کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے اس باٹل میں پانی بھرنا ہے. پانی بھر کے آپ یہی ڈیزائرز رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ اونچی آواز میں بولیں یا پھر دل میں بولیں، آپ کی مرضی. لیکن آپ بہت ہیپی فیل کریں گے بولتے ہوئے اور ویژولائز بھی کریں گے وہ سب جو آپ نے لکھا ہوا ہے. دین آپ نے اس پانی کو بند کر کے رکھ دینا ہے. تب آپ نے تھینک یو اللہ، تھینک یو ڈیوائن، یا جو بھی آپ بولتے ہیں، تھینک یو یونیورس، 3 دفعہ آپ نے یہ بھی بولنا ہے اور سو جانا ہے. صبح اٹھتے ساتھ آپ کیا کریں گے کہ آپ اس لڈ کو اوپن کریں گے، اونچی آواز میں دوبارہ سے وہ ڈیزائرز بولیں گے، تھینک یو اللہ، تھینک یو ڈیوائن یا تھینک یو یونیورس، آپ جو بھی بولنا چاہتے ہیں 3 دفعہ آپ یہ بولیں گے. اس پانی کو پی جائیں گے. سارا پینا ہے تو سارا پی لیں ایک ہی دفعہ میں. اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سارے دن میں پینا چاہتے ہیں تو آپ جتنی دفعہ بھی اس کو پئیں گے اتنی دفعہ آپ وہ ڈیزائرز بولیں گے اور پھر پی جائیں گے. 21 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 21 ڈیز میں ایک دفعہ بھی اس میں سے آپ بریک نہیں لے سکتے، چھوڑ نہیں سکتے. 21 ڈیز آپ یہ کریں گے اور پھر لیٹ گو کر دیں گے. آپ دیکھیں گے آپ کے پاس اپرچونٹیز آنا شروع ہو جائیں گی. اس میں ریلیشن شپ کی جو بات ہے، آپ کے پرسنس بھی اس دوران آپ کے پاس آئیں گے. تو آپ کو سوچنا ہوگا آپ کتنے ویجیلنٹ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا آپ کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس بارے میں جانتے ہی ہوں گے جو نان مسلمز ہیں. ہوپونوپونو ٹیکنیک بہت پاورفل ٹیکنیک ہے، اسے مسلمز بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ہارم نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی پازیٹیو افرمیشنز ہیں. فار ایگزامپل، آپ کے پرسن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، یا پھر آپ کے پرسنز آپ کو کمٹ نہیں کرتے، تو آپ نے ہر سینیریو میں صرف ایک ہی بات بولنی ہے. XYZ پرسن کا نام لینا ہے پہلے. XYZ کی جگہ آپ نے اپنے پرسن کا نام لینا ہے. یہ آپ نے 108 ٹائم ڈیلی بولنی ہے اور اس پرسن کو امیجن کرنا ہے جس طرح بھی آپ اس کو امیجن کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے اندر اندر ہی آپ کے پرسنس آپ کے سامنے ہوں گے اور وہ وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. اب ان تمام چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہتری لائیں. اور ڈاؤٹ کی انرجی ہمیشہ پرابلمز کریٹ کرتی ہے. اب جن لوگوں کو میں نے وظائف بتائے ہیں وہ اپنے حساب سے ان وظائف کو کریں گے، اپنے پرابلمز کے حساب سے. اب آپ کومنٹ سیکشن میں یہ مت بولیے گا کہ اچھا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہونا چاہیے. نماز پڑھتے ہیں آپ، باوضو ہوتے ہیں. ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے اور 100 ٹائم کرنا ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، سوائے استغفر اللہ کے اور درود شریف کے. یہ آپ ان گنت پڑھیں گے. اس کے علاوہ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، ان میں کیا کریں؟ ڈیفینیٹلی ان میں آپ چھوڑ دیں گے. پھر لوگ پوچھیں گے درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. دیکھیں، ہر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، سوائے اس وظیفے کے جس میں آلریڈی درود ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے نمبر پر کہ آپ اپنے فائنینشیل پرابلمز کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو آپ بغیر درود شریف کے بھی 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں ڈیلی.
یہ سارے ڈیلی بیسس پہ میں نے آپ کو بتایا ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں مگر یہ بہت پاورفل ہے۔ اب جو مینیفیسٹیشنز ٹیکنیکس میں نے بتائی ہیں آپ کو، پونو ٹیکنیک آپ اس وقت تک کریں گے جب تک آپ کو ڈیزائر ریزلٹس نہیں مل جاتے۔ 2025 میں انٹر ہونے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کے ساتھ یہ تہیہ بھی کرنا ہے کہ اس سال میں آپ نے اپنی سیلف ورتھ کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اپنی رسپیکٹ کو، سیلف رسپیکٹ کو۔ جن لوگوں نے، جن رشتوں نے یا جس سچویشن نے آپ کو برا فیل کرایا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو درد دیا ہے اور آپ کو ڈی ویلیو کیا ہے کہ جیسے آپ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، انہیں آپ 2024 میں ہی چھوڑ کر آگے بڑھیں گے۔ مشکل بہت ہوگا، لیکن ان رشتوں سے بہتر ہے جو آپ کے ساتھ نہ مصیبت میں کھڑے ہوتے ہیں اور نہ کامیابی میں۔ جو لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں انہیں برا سمجھنے دیں، صفائیاں مت دیں۔ So don't waste your energy on petty issues and petty people۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنے ٹاکسک رشتوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ میرڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایک ہی بات ہے، یہ نہیں کہوں گی صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں کہا آپ زہریلے رشتوں میں رہیں جہاں آپ کی قدر نہیں ہے، جہاں آپ کو محبت نہیں مل رہی، جہاں آپ کو آپ کے حقوق نہیں مل رہے، آپ ان رشتوں میں بندھے رہیں۔ اللہ آپ کو نہیں کہتا۔ اگر آپ مجبور ہیں کسی بھی وجہ سے کہ آپ اس رشتے کو نہیں چھوڑ سکتے تو کوشش کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا عزم کریں، اپنے آپ کو خود اہمیت دیں اور اپنے لیے خود فائٹ کریں۔ جو لوگ آپ کی زندگی جہنم بناتے ہیں، آپ کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، آپ کو تباہ کرتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں، تو یاد رکھیے ان کی رسی دراز ہے۔ جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو نظر آتی ہے۔ اس نئے سال میں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، خود پہ فوکس کرنا ہے، اپنی کامیابی پہ فوکس کرنا ہے اور اپنی ذات کو اہمیت دینی ہے۔ وہ انسان سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو اپنی تنہائی کے ساتھ رہنا سیکھ لیتا ہے۔ سو آئی وانٹ آل آف یو، آپ وہی خطرناک انسان بنیں جسے کسی کی ضرورت نہیں سوائے اللہ کی ذات کے اور اپنی ذات کے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ نے ایئر سٹارٹ ہوتے ہی گریٹیٹیوڈ جرنل کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بولا، بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے اپنا نیا سال۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ڈائری لیں گے، خوبصورت سی ڈائری، اس میں آپ ہر وہ بات لکھیں گے جو آپ کو شکر ادا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی خواب بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں نے 2024 میں تہیہ کیا تھا آئی ول ناٹ فوکس آن نیگیٹیوٹی، اور ایئر اینڈ ہونے پر آئی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف نیگیٹیوٹی، یا پھر کوئی ایک ایسی بات بھی یاد نہیں مجھے اس پورے سال کی جو نیگیٹو ہو، الحمدللہ۔ سو آپ اگر اس ہیبٹ کو اپنا لیں گے 2025 میں کہ صرف شکر ادا کریں گے، آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو مزید شکر ادا کرنے کے مواقع عطا کرے گا۔ کہ وقت آتا ہے جب دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی ہے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، جب آپ کو ٹھکرانے والے آپ کے قدموں میں ہوتے ہیں اور آپ کا ان کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اور وقت آتا ہے الحمدللہ کہ اللہ آپ کو دینے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ لینے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی آپ کو تانا دیا تھا، جنہوں نے کبھی آپ کو ٹھکرایا تھا، جنہوں نے کبھی آپ کو دھتکارا تھا، اور جنہوں نے کبھی آپ کو برا فیل کرایا تھا۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر، توکل اور چلتے رہنا ہے۔ ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس۔ مے اللہ بلیس یو، abundance, prosperity, love, health, wealth and success in 2025۔ اور جب 2025 کا اختتام اسی طرح آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے بتا رہے ہوں کہ آپ نے میری ایڈوائزز پہ عمل کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا، آپ بھی میری طرح الحمدللہ کہہ رہے ہوں۔ اسی نوٹ کے ساتھ لائک، شیئر، سبسکرائب، کمنٹ، press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Allah bless you all. Take care. اللہ حافظ۔